الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے 8ویں باب ناقص کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم دواعین والا قانون پڑھیں گے۔ تو قانون یہ بہت آسان ہے، دو اس کی شرطیں ہیں۔ دو شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر اس قانون کا ہم نے حکم لگانا ہے، اور یہ قانون کا حکم کیا ہے، شرطیں کیا ہیں، وہ ذرا اب یہاں پہ ملاحظہ کر لیں۔ پہلے اس میں شرط یہ ہے کہ مفاعل حالی یا پھر مفاعل معالی ہو، یہ پہلی اس کی شرط ہے۔ اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ حالت رفع یا پھر حالت جر ہو۔ حالت نصب ہو تو پھر یہ والا قانون نہیں لگے گا۔ تو جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو پھر آپ نے قانون لگانا ہے۔ تو قانون اس میں یہ ہوتا ہے کہ آخر سے حرف علت کو حذف کر کے اس کے بدلے میں جو اس سے پیچھے والا حرف ہوتا ہے اس پر تنوین لے آتے ہیں، یہ اس قانون کا حکم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ مفاعل حالی کیا ہوتا ہے، مفاعل معالی کیا ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مفاعل سے مراد یہ وزن حقیقی نہیں ہے۔ دیکھیں وزن حقیقی جو ہوتا ہے، وزن حقیقی میں حرف اصلی کے مقابلے میں آتا ہے، حرف زائد کے مقابلے میں آتا ہے، یہ وزن حقیقی ہوتا ہے۔ اور ایک وزن سوری ہوتا ہے جس میں زبر زیر کا اعتبار کیا جاتا ہے، لحاظ کیا جاتا ہے، اسی طرح حروف کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن حروف اصلی اور حروف زائدہ کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر جب ہم نے یہ کہا کہ مفاعل حالی یا مفاعل معالی کے وزن پر ہو تو اس سے مراد وزن حقیقی نہیں ہے بلکہ وزن سوری ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو مفاعل کے وزن پر ہوگا اس میں لازم اور ضروری یہ نہیں ہے کہ میم کے بدلے میم ہی آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ میم کے بدلے میں فا حرف اصلی بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حروف برابر ہونے چاہیے۔ جتنے حرف مفاعل کے ہیں اتنے حرف اگلے لفظ کے بھی ہونے چاہیے۔ جیسے اب یہاں پر دیکھیں اس مفاعل کے لفظ کتنے ہیں، 5 ہیں، اسی طرح اس دوائی کے لفظ بھی 5 ہیں، اور اعراب بھی برابر ہے، اور الف بھی تیسری جگہ پر، یہاں پر الف ہے، وہاں پر بھی تیسری جگہ پر الف ہے۔ تو پہلی بات تو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہاں سے مراد وزن حقیقی نہیں، وزن سوری ہے۔ دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ حالی اور معالی کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں حالی یہ ہوتا ہے جو فی الحال یعنی موجودہ وقت کے اندر مفاعل کے وزن پر ہو۔ جیسا کہ آپ یہاں پر یہ دیکھیں دواعی، یہ بالکل مفاعل حالی ہے، یعنی اسی وقت یہ مفاعل کے وزن پر ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے مفاعل معالی۔ مفاعل معالی یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت کے اندر تو مفاعل کے وزن پر نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اس کے اندر تعلیل ہو کر، بعد میں اس میں ترمیم ہو کر یہ مفاعل کے وزن کے اوپر آ جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے مداعیو۔ اب یہ دیکھیں مداعیو، یہاں پر یہ اصل میں مداعیو تھا، مفاعیلو کے وزن پر تھا، مفاعل کے وزن کے اوپر نہیں تھا، لیکن پھر ایک یا حذف ہوگی۔ وہ یا کس قانون کے تحت حذف ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس سے آگے والا قانون پڑھیں گے۔ جب اس قانون کے تحت یا کو حذف کر دیا گیا تو حذف کرنے کی وجہ سے پھر یہ مفاعل کے وزن کے اوپر آ گیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ حقیقت کے اندر تو یہ مفاعل کا وزن نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اس کے اندر تعلیل ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ مفاعل کا وزن ہو، چاہے حالی ہو چاہے وہ معالی ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالت رفع یا حالت جر ہو۔ جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو پھر آپ نے اس قانون کو جاری کرنا ہے، اور اس قانون کو جاری کر کے آپ نے آخر سے حرف علت کو حذف کر کے اس کے بدلے میں جو سیکنڈ لاسٹ لفظ ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف ہے، اس کے اوپر آپ نے تنوین لے آنی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں دواعیو تھا، یہ مفاعل کا وزن ہے اور حالت رفع ہے، تو آپ یا کو حذف کر دیں گے تو یہ بن جائے گا دواعن۔ اسی طرح روامیو ہے، جب یہ مفاعل حالی کا وزن ہے، آخر سے آپ نے یا کو حذف کر دیا اور میم پر تنوین لے آئے تو یہ بن جائے گا روامن۔ اسی طرح آپ آگے نیچے آ جائیں مداعیو اور مرامیو۔ مداعیو اور مرامیو میں یا کو آپ نے حذف کر دینا ہے اور آخر میں آئین پر آپ تنوین لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا مداعن۔ اسی طرح مرامیو میں یا کو آپ نے حذف کر دینا ہے اور اس سے پہلے جو میم ہے اس پر آپ تنوین لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا مرامن۔
تو یہ اس قانون کے اندر تعلیل ہوتی ہے کہ آخر سے یا حرف علت کو حذف کر کے یا سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس پر آپ تنوین لے آتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے مرامن والا قانون۔